بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، ابھی حال ہی میں مولانا وحید الدین خان صاحب رحمہ اللہ کا انتقال ہوا ہے۔ مولانا کی شخصیت جانی مانی ہے اور اکثر لوگ ان سے واقف ہیں، چونکہ ان کی تحریرات اور ان کی جو کتابیں ہیں تو وہ ایک اچھے خاصے طبقے کی پسندیدہ ہیں، اور بہت لوگ ان کے قلم کو، ان کی کاوش کو، ان کی تحریروں کو، ان کے انداز بیاں کو پسند کرتے ہیں، چونکہ مولانا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک خاص وصف عطا فرمایا تھا کہ ان کے زبان و قلم کے اندر بڑی چاشنی اور مٹھاس پائی جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سیئات کو معاف فرمائے اور ان کی مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ بڑی کمیاں کوتاہیاں ان سے ہوئی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے درگزر فرما کر کے ان کی مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ مگر مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ مولانا کے جانے کے بعد بہت سارے لوگوں نے ان کو ان کی تعریف کے اندر اتنی مبالغہ آرائی کر دی ہے جس کی انتہا نہیں۔ یقیناً ان کی تحریریں، ان کی باتیں کام کی ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو مفکر اسلام کہا جائے، محقق اسلام کہا جائے، اسلامی اسکالر کہا جائے، وحید الملت کہا جائے، اور نہ جانے اس جیسے وہ القاب ان کو دیے جائیں کہ جن کے وہ قطعاً مستحق نہیں ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اہل سنت والجماعت اور جمہور علماء سے ہٹ کر کے وہ رائیں اپنائی اور وہ باتیں انہوں نے دین کے اندر پیدا کی کہ جو جمہور اہل سنت والجماعت سے الگ ہیں۔ چنانچہ اسلام میں ناموس رسالت اور ناموس صحابہ ایک بڑا ہی نازک مسئلہ ہے، مگر مولانا وحید الدین صاحب نے ان دونوں مسئلوں میں یہ کہہ لیجئے کہ اپنے قلم سے قلمی جرت ہی نہیں بلکہ بدتمیزی کا مظاہرہ کیا۔ امت کے ہر نیک طبقے پر عوام کے اعتماد کو متزلزل کرنے کی کوشش کی ہے۔ مولانا کے کئی سارے نظریات ہیں جن کو میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہی کام مولانا سلمان صاحب ندوی نے کیا تو سب نے آسمان سر پر اٹھا لیا کہ صحابہ کے بارے میں تنقید کی، صحابہ پر بغض و عناد اور الزام تراشی کی، اور یہی کام مولانا وحید الدین صاحب نے کہا تو ان کو اسلامی اسکالر کہہ رہے ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے زمین و آسمان کے قلابے ان کی تعریف کے اندر ملا رہے ہیں۔ تو یہ بات قطعاً مناسب نہیں ہے۔ مولانا کے کئی سارے عقائد ہیں، چنانچہ دارالعلوم کا ایک فتویٰ ملاحظہ فرمائے جس میں ان کے تعلق سے جب معلوم کیا گیا کہ ان کے نظریات کیا کیا ہیں، تو دارالعلوم کی طرف سے یہ فتویٰ آیا ہے کہ وحید الدین خان صاحب کے بہت سارے عقائد و نظریات جمہور اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اگر کوئی شتم کرے تو مولانا کے نزدیک وہ قتل نہیں کیا جائے گا، جبکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایسا شخص واجب القتل ہے۔ ایسے ہی تقلید سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں، مطلب تقلید کو نہیں مانتے۔ ایسے ہی فقہاء کرام پر بے جا تنقید اور تعریض کرتے ہیں، قرآن کریم میں اپنی من پسند تشریحات کرتے ہیں، اور جہاد والی آیات و احادیث کو غلط تعویلیں کرتے ہیں، اور یہ ان کا محبوب مشغلہ ہے۔ پوری امت مسلمہ کا یہ حتمی عقیدہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہر اعتبار سے بلا کسی استثناء کے انسانیت کے لیے آخری نمونہ ہے، جس سے صرف نظر قطعاً روا نہیں ہے۔ نیز سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے آسمان پر زندہ اٹھائے جانے اور قیامت کے قریب دنیا میں دوبارہ تشریف لانے کے متعلق قرآن کریم اور احادیث شریف میں واضح نصوص موجود ہیں۔ اسی طرح دجال اور یاجوج ماجوج کے متعلق بھی ایسی بے غبار تفصیلات موجود ہیں جن میں شبہ کرنا یا جن کو محض مثال قرار دینے کی گنجائش نہیں ہے۔ مولانا وحید الدین خان صاحب کا سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع اور نزول کا انکار، علامات قیامت کے بارے میں بے بنیاد شکوک و شبہات کا اظہار کرنا بلا شبہ زیغ ضلال اور کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ اس لیے وحید الدین خان صاحب کی کتابوں کو پڑھنے اور ان کے لٹریچر کو پھیلانے سے احتراز ضروری ہے۔ یہ ہے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا ان کی شخصیت کے بارے میں اس طریقے سے مبالغہ آرائی کرنا، غلو کرنا کہ اسلامی اسکالر تھے، یوں تھے اور منہ تھے۔ بے شک ہر بندے کے اندر جہاں کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں تو بہت ساری برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ مولانا کے اندر یہ ایک اچھی صفت تھی کہ وہ غیر مسلموں کو ساتھ لے کر کے چلنا چاہ رہے تھے، وہ ان کے اندر ایمان و توحید اور اسلام کی دعوت کو عام کرنا چاہ رہے تھے۔ ہر مسلمان کا یہ مشن ہونا چاہیے، بے شک ضروری ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے مولانا ہر طرح کے سمجھوتے پر تیار تھے کہ خاص کر ہندوستان میں غیر مسلموں کی آبادی ضروری ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو اتنا نرم و نازک کر لیا جائے کہ جہاں اللہ نے اجازت نہیں دی ہے تو وہاں بھی وہ اجازت کے قائل تھے، وہاں بھی رخصت کا پہلو تلاش کرتے تھے، تو اتنا بھی جھکنا قطعاً مناسب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سائنس اور آج کل نئی ٹیکنالوجی سے بڑے مرعوب نظر آتے تھے، اور قرآن کو، اللہ کی ذات کو سائنس کے ذریعے سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اچھی بات ہے، اس طرح کی کوششیں کرنی چاہیے، لیکن وہیں تک کہ جہاں تک کہ قرآن
قرآن یا اسلام اجازت دیتا ہو، جہاں اسلام اجازت نہیں دیتا ہے، جو چیز اسلام کے خلاف ہو یا جو چیز ضلالت و گمراہی کے دائرے میں آتی ہو، تو پھر ایسی جگہوں سے بچنا چاہیے۔ اب رہ گئی بات، یہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مرنے والا مر گیا، اب مرنے کے بعد میں ان کی برائیوں کو بیان کرنا قطعاً مناسب نہیں ہے، جیسا کہ حدیث میں کہا گیا اذکروا محاسن موتاکم، کہ اپنے مرنے والوں کی اچھائیوں کو بیان کرو۔ تو مولانا کی یہ جو غلطیاں تھیں، جو یہ چیزیں تھیں، اب ان کو بیان کرنے کا مطلب نہیں ہے، اب ان کی اچھائیاں بیان کرنی چاہیے۔ بھئی بات ٹھیک ہے، اچھائیاں بیان کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی شخص کے اندر کچھ برائیاں تھیں، خاص کر کے بدعتیں تھیں، تو پھر ان کو واضح کرنا بھی ضروری ہے، جیسا کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اذکروا محاسن موتاکم، کہ اپنے مردوں کی اچھائیوں کو بیان کرو۔ یہ جب ہے جب کہ وہ شخص بدعتی نہ ہو، اگر وہ شخص بدعتی ہو تو پھر اس کی بدعت کو بتانا لازم اور ضروری ہے، تاکہ دوسرے لوگ اس کی بدعت سے، اس کی غلط باتوں سے بچ سکیں۔ اس لیے جہاں پر لوگ ان کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے قلاب ملا رہے، ان کو مفکر اسلام، محقق اسلام اور نہ جانے کیا کیا القابات دے رہے ہیں، تو ایسے موقع پر ضروری ہے، علماء کے ذمہ لازم ہے کہ علماء امت کے سامنے ان کے غلط نظریات اور افکار کو بھی واضح کریں، تاکہ لوگوں کے سامنے دونوں پہلو آئیں، اور ایسا نہ ہو، چونکہ ہمارے یہاں دیکھنے میں آیا ہے کہ زندگی میں قدر نہیں کرتے، مرنے کے بعد ان کی ایسی ایسی تعریفیں کی جاتی ہیں اور ایسا ان کو پیش کیا جاتا ہے جیسے کہ ان سے بڑھ کر کے کوئی ہے ہی نہیں، اور ان کے بعد ایسی کوئی دوسری شخصیت آئے گی ہی نہیں۔ تو اس لیے تاکہ لوگ ان کے غلط لٹریچر، غلط کتابوں کا مطالعہ کر کے گمراہی کی طرف نہ چلے جائیں، ضلالت و گمراہی کی دلدل میں نہ دھس جائیں، اس لیے ضروری ہے کہ ان کے غلط باتوں کو بھی لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے۔ تو یہ ضروری ہے، از حد ضروری ہے، تاکہ کوئی کم پڑھا لکھا مسلمان یا کہہ لیجیے جاہل انسان ان کی کتابیں پڑھ کر کے کہ مولانا اتنے بڑے محقق تھے، یوں تھے، منہ تھے، وہ ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کر دے اور نتیجے میں ضلالت و گمراہی کی دلدل میں جا پڑے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ عوام کو ان کے غلط نظریات اور افکار سے بھی بتایا جائے اور ان کو بھی واضح کیا جائے کہ یہ غلطیاں تھیں اور مولانا نے یہاں ٹھوکر کھائی ہے۔ تو بہت ساری باتیں تھیں، پہلے حضرت وہ جماعت اسلامی سے جڑے تھے اور مولانا مودودی کی خدمت میں بھی رہے ہیں، اور لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ میرے بھی ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، تو ان سے بھی انہوں نے نزاع کیا، اختلاف کیا، اور اپنی ایک الگ ہی روش قائم کی اور اپنے الگ ہی نظریات کو قائم کیا۔ بہت ساری باتیں ان کی ایسی ہیں کہ جن کے اوپر علماء اہل سنت والجماعت نے پکڑ کی ہے، یہاں پر تفصیل کا موقع نہیں ہے، مختصراً میں نے کچھ عرض کی ہیں دارالعلوم دیوبند کے فتاوی کے تعلق سے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جس بندے کی جو شخصیت جہاں تک ہے بس وہیں تک بیان کی جائے، حد سے زیادہ مبالغہ آرائی سے کام نہ لیا جائے، اور علماء کے ذمہ لازم ہے کہ اگر کسی شخص کی اچھائیوں کو بیان کیا جائے تو اگر اس کے اندر ایسی برائیاں تھیں کہ جس سے امت فتنے کے اندر مبتلا ہو سکتی ہے، امت و ضلالت و گمراہی کے اندر مبتلا ہو سکتی ہے، تو پھر ضروری ہے کہ اس کی برائیوں کو، غلطیوں کو بھی واضح کیا جائے اور بیان کیا جائے، تاکہ کم علمی کی بنا پر کوئی شخص اس کے جھانسے میں نہ آ جائے اور ان غلط و افکار و نظریات کا حامل نہ ہو جائے۔ تو اس لیے ضروری ہے، اور علماء وہی کر رہے ہیں کہ جہاں لوگ ان کی بلا مبالغہ تعریف کر رہے ہیں، مبالغہ کے ساتھ میں تعریف کر رہے ہیں، تو علماء ان کے غلط افکار و نظریات کو امت کے سامنے واضح بھی کر رہے ہیں، تاکہ یہ بات بھی سامنے آئے کہ بھئی ان کی غلط باتیں بھی تھی، غلط عقائد بھی تھے، اور کوئی ان کے غلط عقائد کے اندر مبتلا ہو کر کے راہ راست سے نہ بھٹک جائے، ضلالت و گمراہی میں نہ چلا جائے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے تسامحات سے ان کی غلطی اور جو سیئات تھی اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے اور ان کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے، رحمت کا معاملہ فرمائے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ان کے بعد کوئی ایسا مصنف نہیں آئے گا، محقق نہیں آئے گا، مدبر نہیں آئے گا اور وہی امت کا سب کچھ تھے، پوری امت کو لے کے وہی، تو ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ان کے اندر اگر اچھائیاں تھیں تو برائیاں ایسی تھی کہ جو ایمان کے لیے خطرہ ہیں، جو لوگوں کے لیے ایمان کے لیے خطرہ ہیں، ایسی برائیاں ان کے اندر موجود تھی۔ تو اس لیے آپ اچھائی بیان کریں، ٹھیک ہے، کوئی نہیں روکتا ہے، لیکن صرف اتنا ہی کہ جتنی تھی۔ مبالغہ کرنا، حد سے زیادہ بڑھا چڑھا کر کے بیان کرنا یہ قطعاً مناسب نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ میں ان کی غلط عقائد کو بھی واضح کر دیا جائے تاکہ کوئی نادانی کے اندر ان نظریات کو پڑھ کر کے اپنے اندر نہ سمولے اور وہ بھی انہی غلط نظریات کا حامل شخص نہ بن جائے۔ امید ہے یہ کچھ باتیں تھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ صحیح کہنے، سچ کہنے، حق پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سیدھی بات کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔